نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الظہور کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ علماء کو دولت باطنی جلدی حاصل ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے. تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک درویش کی یہ بات بہت پسند آئی. انہوں نے کہا کہ علماء جو مجاہدہ کرتے ہیں تحصیل علم میں، تو پھر اس کے بعد انہیں زیادہ مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور تھوڑا مجاہدہ شیخ کے پاس آ کر کرتے ہیں، دولت باطنی حاصل ہو جاتی ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک درویش سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ علماء اگر تھوڑا سا بھی مجاہدہ کرتے ہیں تو ان کو بہت جلد دولت باطنی حاصل ہو جاتی ہے. ان درویش نے بہت اچھا جواب دیا، مجھ کو پسند آیا. انہوں نے فرمایا کہ علماء تھوڑا مجاہدہ نہیں کرتے بلکہ سب سے زیادہ کرتے ہیں. جب سے وہ الف با تا پڑھتے ہیں اور تحصیل علوم تک مجاہدہ ہی تو ہے. قابلیت اور استعداد تو اس سے ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا کام کرنا ان کا کام بنا دیتا ہے. تاؤ تو پہلے ہی سے آ جاتا ہے، یعنی جب چولہے پر ہانڈی رکھی ہوتی ہے تو پکنے سے پہلے اس پر تاؤ آنا شروع ہوتا ہے. تو تاؤ تو پہلے ہی سے آ جاتا ہے، صرف پڑیا ڈالنے کی کسر ہوتی ہے کہ رنگ چڑھ جاتا ہے. تو وہ شیخ کے یہاں آ کر ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ کہ قرآن فہمی کے لیے تمام علوم کی ضرورت ہے. بعض لوگ لکھے پڑھے تو ہوتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں، اور چونکہ موقوف ہے دوسرے علوم پر اس لیے شبہات پیدا ہوتے ہیں. پھر ان شبہات کو لے کر علماء سے الجھتے ہیں. چنانچہ یہ شبہ بھی کہ جب قرآن میں انجیر وغیرہ کی بھی قسم ہے تو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا دلیل عظمت و رفعت شان مقسم بھی کی نہیں ہے کہ ایسی چیز کی قسم کھا لی. یہ سوال اسی کم علمی سے پیدا ہوا. اس کے جواب کے لیے ایک مقدمہ عقلی سمجھیے، وہ یہ کہ ہر شے کا شرف اس کی نوع کے اعتبار سے ہوتا ہے. آم جو ہے آموں کے اعتبار سے ہوگا، سیب سیبوں کے اعتبار سے ہوگا. تو ہر چیز کا جو شرف ہے اس کی جنس، اس کی نوع کے اعتبار سے ہوگا. تو مقسم بھی ہونا بے شک دلیل ہے شرف کی، لیکن نہ مطلقاً بلکہ فی نوعی ہی، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شے اپنی نوع میں سب افراد سے افضل ہے. اس کو میں اور زیادہ واضح کرتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کھانا افضل ہے یا پانی، تو وہ مجنون ہے، پاگل ہے. یہ سوال ہی غلط ہے کہ افضلیت اور مفضولیت ایک نوع کے افراد میں ہوتی ہے. مثلا یہ سوال صحیح ہے کہ پلاؤ افضل ہے یا بریانی، پانی افضل ہے یا دودھ. ہاں اگر انواع ہی میں گفتگو ہو تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر افراد میں گفتگو ہو تو اس میں یہ رعایت ضرور ہوگی کہ ایک نوع کے تحت میں داخل ہوں. مثلا یوں نہ کہیں گے کہ مسجد افضل ہے یا فلاں کتاب. ہاں یوں کہیں گے کہ یہ مسجد افضل ہے یا فلاں مسجد یا فلاں گھر. جب یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو اب جواب سمجھیے کہ مقسم بھی، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جائے، مقسم بھی ہونا بے شک دلیل اس کے شرف کی ہے، مگر یہ نہیں
کہ وہ سب اشیاء سے افضل ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نوع میں افضل ہے۔ پس انجیر بے شک افضل ہے، یعنی انجیر کی قسم کھائی ہے نا، انجیر بے شک افضل ہے لیکن ثمرات میں، پھلوں میں۔ اور فجر کے وقت کی بھی قسم کھائی، والفجر، تو فجر بلا شبہ اشرف ہے، مگر اوقات میں، تمام وقتوں میں فجر کا وقت افضل ہے۔ پس اس بنا پر آپ کی حیات کے مقسم بھی ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت و عظمت ثابت ہوئی وہ اپنے اخوان یعنی انبیاء میں ثابت ہوئی۔ پس اس سے تمام پیغمبروں سے افضل ہونا ثابت ہوا، اور انبیاء سب انسانوں سے افضل ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم ہونا معلوم ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ فضیلت مطلقہ کیسے ثابت ہوئی، یہ تو وہ بدیع طور ہے، باتفاق عقلاء انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور نیز حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پس جبکہ نوع انسان تمام انواع سے افضل ہے، انسان تمام انسانوں سے، تمام مخلوقات میں، اور انواع انسان میں، انسانوں کے اندر انبیاء افضل ہیں، اور چونکہ افضل المرسلین سید الانبیاء ہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہوئے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوئے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی دو قسمیں کھائی ہیں، عرب و عجم، دو قسمیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دو قسمیں فرمائی، عرب اور عجم۔ ان میں عرب کو فضیلت عطا فرمائی، پھر عرب میں قریش کو افضل بنایا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور پھر ان میں مجھ کو پیدا کیا، پس میں افضل الناس ہوں نسباً بھی۔ پس اب وہ شبہ رفع ہو گیا لعمرک سے فضیلت و محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اول معلوم ہو چکا کہ قسم معمولی شے کی نہیں کھائی جاتی، مقسم بھی کوئی عجیب اور ذی شرف ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ مقسم بھی یہاں کیا ہے، تو مقسم بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، اس لیے کہ عمر بفتح و بزم نام ہے حیات اور بقا کا، اور حیات کہتے ہیں ذی حیات کی اس حالت کو جو تولد سے لے کر وفات تک ہے، پیدا ہونے سے موت تک۔ اور اگر نظر کو اور وسیع کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد وفات کے بھی حیات برزخی ثابت ہے، اور وہ حیات شہداء کی حیات برزخی سے بھی بڑھ کر ہے، اور اتنی قوی ہے کہ حیات ناسوتی کے قریب ہے۔ آپ کی جو برزخی حیات ہے وہ اتنی قریب ہے کہ دنیا کی جو حیات ہے اسے حیات ناسوتی کہتے ہیں، اس کے قریب ہے۔ چنانچہ بہت سے احکام ناسوت کے اس پر متفرع بھی ہیں۔ دیکھیے، زندہ مرد کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی نکاح جائز نہیں، اور زندہ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوئی، اور حدیثوں میں صلاۃ و سلام کا سماع وارد ہوا ہے کہ آپ سلام جب آپ کے مواجہ پر پڑھا جاتا ہے، روزے پر جا کر آپ خود سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو حدیثوں میں صلاۃ و سلام کا سماع وارد ہوا ہے۔ سو یہ تحقیقات ہے اہل اسرار کی، اس سے اصلی راز ان احکام یعنی حیات برزخی کے بعد حیات اخروی ہے، وہ تو سب کو شامل ہے، تو انبیاء کو بطریق اولا حاصل ہوگی۔ پس حیات کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے لے کر جنت کے دخول و خلود تک، یہ کلام تو منتہا کی جانب میں ہے، اور اگر ابتدا کی جانب نظر کر کو وسعت دی جائے تو آپ کی
نوریت کی جو حالت عالم ارواح سے بھی پہلے تھی اس کو بھی حیات کہہ سکتے ہیں، جس کی نسبت ارشاد ہے کنتم نبی و آدم بین الروح والجسد۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب الست کا عہد لیا گیا اور پوچھا گیا الست بربکم، تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا انت ربنا۔ اس کے بعد اوروں نے بلا کہا، اوروں کی علم و معرفت کے مربی بھی، اوروں کے علم و معرفت کے مربی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور تربیت فی العلوم حیات پر موقوف ہے۔ پس جب سے نور مخلوق ہوا ہے، جب سے نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس وقت سے حیات مراد لی جا سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں نبی ہو چکا تھا۔ بس اس تقریر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی 4 حالتیں ہوں گی۔ ایک تو نور کے پیدا ہونے سے، جب آپ کا نور پیدا کیا اللہ نے، نور کے پیدا ہونے سے ولادت شریف تک، دوسرے ولادت شریف سے وفات تک، تیسرے وفات سے حشر و نشر تک، اور چوتھے اس سے خلود جنت تک، جو غیر متناہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر لعمرو کا کہ یہ حیات جس کے 4 حصے ہیں مراد دی جائے، تو مجھ کو ہر حصے کے متعلق مفصل بیان کرنا پڑے گا، اور وقت اتنا وسیع نہیں، اس لیے میں وہی حصہ حیات کا لیتا ہوں جس کو اہل عرف حیات کہتے ہیں، یعنی ولادت شریف سے لے کر وفات ہے۔ بس معنی لعمرو کا کہ یہ ہوئے کہ آپ کے اس حصہ عمر کی قسم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا یہ حصہ عمر اتنا رفیع الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محسن بھی بنا، اللہ نے آپ کی عمر کی قسم کری۔ اور اس حصہ عمر و حیات کا ایک جز ولادت شریفہ بھی ہے، تو اس کا بھی عظیم القدر و رفع الشان ہونا ثابت ہوا۔ اسی طرح اس کا دوسرا حصہ قوت استعداد و حصول کمالات کا ہے، کہ آپ کی استعداد اور کمالات کا حصول۔ اور تیسرا حصہ تبلیغ دعوت کا ہے، اور چوتھا حصہ تکمیل امت کا ہے۔ اور یہ تیسرا اور چوتھا حصہ بعض اخبار میں متعلق بھی ہے، جس مکمل کی جو حیثیتیں ہیں، ایک تکمیل حاضر کی خود کی اصلاح کے لیے، اور دوسری تکمیل حاضر کی اصلاح غائب کے لیے، بس ان سب حصص کی وقت عظمت ثابت ہوئی، اور عظمت و وقت ہے کہ اس طرح کا اعتبار اس کتاب کی ہوتی ہے، اسی طرح کا اعتبار اس کی غائب کی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ مقصود ہے کہ اس کی غائب بھی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عالم ناسوت ان جلیل حصص کی بھی کوئی غائب ضرور ہوگی، جو آپ کے یہاں کے 4 حصے ہیں، اس کی غائب کی کوئی ضرور ہوگی، اور وہ غائب ایسی ہے کہ اس سے سن کر مدعیان محبت کی بھی اصلاح ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیدا ہوئے اور ایسے معجزات ہوئے، لیکن اس تشریف آوری کی غایت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی غایت کیا تھی۔ اس لیے اس کے سمجھنے میں تو نفس کو تعجب ہوتا ہے اور جان نکلتی ہے۔ ان لوگوں کی تو بلا تشبیہ ایسی مثال ہے، مثلا ہندوستان میں ایک حاکم نائب السلطنت ہو کر آیا، اس کے آنے کی خوشی میں بڑے لوگوں نے بڑے جلسے کیے، مٹھائی تقسیم کی، اور بڑے لیکچر اور اشعار مدحیہ کہے، اور انہی بزرگوں کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا۔ جب وہ حاکم اس جلسے سے چلا گیا تو اخبار میں بغاوت انگیز مضمون لکھنا شروع کر دیے، پہلے استقبال کیا، بعد میں اپنے اخبار میں بغاوت آمیز مضمون لکھنا شروع کیے۔ تو کیا ان لوگوں کو محب حاکم کہا جائے گا؟ یہی حالت ان لوگوں کی ہے کہ محبت رسول کا دم بھرتے ہیں،
اور ان کی ہی نافرمانی کرتے ہیں کہ ربیع الاول آتا ہے تو کچھ ہوتا ہے اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، تو ادھر محبت کا دعویٰ اور ادھر نافرمانی۔ چنانچہ جن لوگوں نے عید میلاد النبی تراشی ہے، جس کے متعلق میں نے پارسال بیان کیا تھا، اور وہ بیان النور کے نام سے تباہ بھی ہو گیا، اور اتفاقی بات ہے کہ جن صاحب نے اس کو تباہ کرایا تھا انہوں نے ہی آج کے بیان کی بھی تباہ کرنے کی درخواست کی ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اتحاد مضمون اور اتحاد شائع کنندہ پر نظر کر کے نام بھی اس کے مناسب الظہور رکھ دیا جائے۔ اس لیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی غایت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے یعنی موجدان عید میلاد النبی نے بیان ولادت شریف میں یہاں تک بے ادبی کی ہے کہ صبح صادق کے وقت وہ بیان ہوا، یعنی صبح صادق کے وقت جیسے آپ کی ولادت ہوئی تو کہا نہیں بیان بھی صبح ہی ہوگا، غرض اور اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف اسی وقت ہوئی ہے اور ایک گہوارہ لٹکایا گیا، غرض پوری نقل اتاری بنائی گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ علی ہذہ المخترعات۔ اگر یہی نقل ہے تو خدا خیر کرے کہ ایک عورت بھی لائیں گے اور اس کو کہہ دیں گے کہ چلایا کرے، یعنی انہوں نے پورا ایک گہوارہ لٹکا دیا، اس گہوارے کے اندر جیسے بچے کو لے رہے ہیں جیسے ولادت کے وقت ہوتا ہے، تو پوری نقل اتاری صبح صادق کے وقت میں۔ صاحبو، جب کوئی شے حد سے بڑھتی ہے تو صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑتی ہے۔ حق و باطل کی مثال ایسی ہے، حق اور باطل کی مثال ایسی ہے جیسے مثلث کی دو ساقیں، مثلث ہوتا ہے نا 3 کونے بنا ہوا، اور ان کے ملتقا پر مثلا ایک چیونٹی بیٹھی ہو تو اس وقت تو خط حق سے دور نہیں ہے، لیکن دوسری ساخ پر جو باطل کی مثال ہے اگر وہ چلے تو اول اس کو حق سے بودھ نہ ہوگا، مگر جس قدر چلتی جائے گی دوسری ساخ سے دور ہوتی چلی جائے گی، یعنی اس نوک سے ہٹے گی تو دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ مثلث کی ساخیں جس قدر بڑھتی جائیں گی ان میں بودھ بھی بڑھے گا، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھے گا کہ پھر وہ چیونٹی اگر لاکھ تدبیریں اور سعی کرے کہ میں دوسری ساخ پر پہنچوں لیکن ہرگز نہیں پہنچ سکے گی۔ اسی طرح صراط مستقیم اور کج راستہ ہے کہ بے راہ چلنے سے رفتہ رفتہ قبول حق کی استعداد اتنی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اتنی فاسد ہو جاتی ہے کہ بری بات بھی بھلی معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس کی برائی بالکل ذہن میں نہیں آتی، اور اہل حق سے اعراض پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جو ان کو صحیح بات بتائے اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ بس یہ ساری خرابی اس کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی غایت انہوں نے نہیں سمجھی۔ بس اسی غایت کی تقریر مولانا کے کلام سے معلوم ہوئی جس کی شرح عنقریب آتی ہے۔ یہ ہے وہ غایت اور وہ شے ہے جس کا عنوان صوفیہ کی اصطلاح میں فنا اور بقا ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس واسطے ہوئی کہ آپ سے فیض فنا اور بقا کا ہو۔ یہ خلاصہ ہے اس غایت کا، اور یہ مضمون باعتبار حصہ سے مذکورہ بالا کے مرکب ہے چند اجزاء سے۔ اول اس میں کمال فنا و بقا اور اس کے افاضے میں بدو فطرت کہ آپ کا کامل الاستعداد ہونا، دوسرے اس کے درجہ فعالیت میں بھی آپ کا کامل ہونا، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ محض واسطہ فی الاسبات ہی نہیں واسطہ فی الثبوت ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے دوسروں کی تکمیل کی طرف آپ کو متوجہ ہونا، پھر ان کے استفاضے کے لیے ان کی استعداد کا شرط ہونا، فساد استعداد کا معنی ہونا، اور فساد استعداد کا سبب
خود فساد عمل ہونا، چوتھے ان میں سے جو اہل استعداد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی کامل تکمیل فرمانا، اور اس تکمیل میں آپ کی بے نظیری ثابت ہونا، اس استعداد کی تکمیل کا سبب آپ کے اتباع طریق میں منحصر ہونا، اور پانچواں جز جو حالت موجودہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فیض پہنچانے کے لیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے کہ مفیض موجود ہو، جس کو فیض پہنچایا جائے وہ موجود ہو، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس عالم میں تشریف رکھتے نہیں۔ اب اگر فیض پہنچے تو اس کی کیا صورت ہے؟ یہ مختصر فہرست ہے ان مضامین کی جو مولانا کے کلام سے اقتباس کی گئی، یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے۔ مقتضی ترتیب کا یہ تھا کہ مولانا کے کلام میں یہ مضامین اسی ترتیب سے ہوتے، یعنی اشعار متقدمہ میں پہلے اجزاء ہوتے اور اشعار متاخرہ میں پچھلے اجزاء، مگر اتفاقی بات ہے کہ بالکل اس کا عکس نکلا۔ اجزاء متقدمہ پر جو اشعار دلالت کرتے ہیں وہ متاخری اور مضمون متاخرین اشعار میں سے مفہوم ہوتا ہے وہ مقدم ہے، اور نقطہ اس تعاکس میں بظاہر لطیفہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر جز سابق اجزائے خمسہ میں سے جزو لاحق کی توطیہ و تمہید ہے، پس اجزائے سابقہ سے اجزائے لاحقہ ہی مقصود ہیں، چنانچہ آپ کی استعداد فضیلت کے لیے ہے اور فعلیت کمالات شرط تکمیل ہے، یعنی آپ کا خود صاحب فنا و بقا ہونا دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے بھی ہے۔ پھر اس افاضے کی یہ بھی ایک غایت ہے کہ یہ فیض بعد وفات کے بھی باقی رہے۔ پس مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار وقوع مدلول کی ترتیب کے اعتبار سے تو عکس ہیں، لیکن مقصودیت کے لحاظ سے مرتب ہیں، تو گویا مولانا رحمہ اللہ نے مقصودیت ہی کا اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف سے ترتیب بھی اکثر اسی مقصودیت کے اعتبار سے ہے۔ دیکھو سورہ بقرہ مدنی ہے اور سورہ اقراء مکی ہے، لیکن ترتیب میں سورہ بقرہ پہلے ہے، اس لیے کہ مقصود اعظم بین احکام خود خواہ اعتقادی ہوں خواہ عملی ہوں، اور وہ سورہ بقرہ میں زیادہ ہے، حالانکہ سورہ جو اقراء ہے وہ مکی ہے، وہ پہلے نازل ہوئی، یہ بعد میں نازل ہوئی۔ بس اس تعاکس میں کچھ حرج نہیں، بلکہ کلام مجید کے اتباع کے سبب سے یہ صورت اولا ہو گئی، مگر بیان میں وہ اشعار وقوع ہی کی ترتیب سے عرض کیے جائیں گے، مثنوی شریف کی ترتیب کی رعایت نہ کی جائے گی، لیکن قبل اس کے کہ وہ اشعار اور ان کی شرح بیان کی جائے، اول یہ سمجھ لیجئے کہ فنا اور بقا کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین کا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما کثیرا کثیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة
والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آمين وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.